الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحابه أجمعين وبعد۔ محترم حاضرین مسجد، ہم اور آپ اپنے دین کو سمجھنے کے لیے اور اپنے دین پر عمل کرنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو شریعت دی گئی اس شریعت کے احکام کو جاننے کے لیے، برتنے کے لیے جس کتاب کے اسباق کو مسلسل ہم پڑھ رہے ہیں، اس کتاب کا نام منہج السالکین ہے، اور یہ کتاب مشہور عالم دین اور نامور فقیہ علامہ عبدالرحمن بن ناصر السعدی رحمۃ اللہ علیہ کی ہے۔ اس کتاب کے کئی اسباق ہم اور آپ اس سے پہلے پڑھ چکے ہیں۔ اس کتاب کا جو درس آج آپ کے سامنے پیش کیا جا رہا ہے، اس درس کا عنوان ہے باب ما یوجب الغسل، ان امور کا بیان، ان چیزوں کا بیان جو امور ہمارے اوپر غسل کو واجب کر دیتے ہیں۔ ساتھ ہی ساتھ آج کے اس درس میں آپ کو یہ بھی بتلایا جائے گا کہ اگر ہمارے اوپر غسل واجب ہو جائے تو غسل کرنے کا اسلامی طریقہ کیا ہے، شرعی طریقہ کیا ہے۔ ہم اور آپ صرف ایک طریقہ جانتے ہیں، اور وہ یہ ہے کہ جب ہمیں غسل کی ضرورت پڑے تو ہم اور آپ غسل خانے میں چلے جائیں، نل کے پاس بالٹی اور ڈول لگا لیں، پانی بھر لیں اور جسم کے اوپر بہا لیں، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ کامل غسل ہو گیا۔ ایسی بات نہیں۔ غسل کرنے کا ایک خاص طریقہ ہے، اسلامی طریقہ ہے، شرعی طریقہ ہے، جس طریقے کو حدیث میں بیان کیا گیا ہے۔ اگر ہمارے اوپر غسل واجب ہے تو اس طریقے کے مطابق اگر ہم غسل کریں گے تو ہمارا غسل ہوگا، ورنہ غسل نہیں ہوگا۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ اگر غسل واجب ہو اور ہم غسل نہ کریں صحیح طریقے کے مطابق، سنت کے مطابق، تو پھر ہماری کوئی عبادت قبول نہیں ہوگی۔ وہ عبادتیں جن کے لیے آدمی کو پاک ہونا ضروری ہوتا ہے۔ چنانچہ ہمارے اوپر غسل چند چیزوں کی وجہ سے واجب ہو جاتا ہے۔ چند ایسے کام ہیں، چند ایسے امور ہیں کہ اگر وہ امور پائے جاتے ہیں تو ہمارے اوپر غسل واجب ہو جاتا ہے۔ یقیناً آپ یہ جاننا چاہیں گے کہ وہ کون سے کام ہیں، وہ کون سے امور ہیں جو اگر انجام پا جائیں تو ہمارے اوپر غسل واجب ہو جاتا ہے، یعنی غسل کرنا ہمارے لیے ضروری ہو جاتا ہے۔ شیخ رحمۃ اللہ علیہ نے واجبات غسل میں سے، یعنی وہ اعمال جن کی وجہ سے ہمارے اوپر غسل واجب ہو جاتا ہے، ان میں سے سب سے پہلا عمل الجنابت، جنابت۔ اگر ہم اور آپ جنوبی ہو جاتے ہیں، ہمیں اور آپ کو اگر جنابت لاحق ہو جاتی، چاہے وہ مرد ہو یا عورت، چاہے مرد ہو یا عورت ہو، اگر وہ جنوبی ہو جائے، جنابت لاحق ہو جائے تو پھر غسل کرنا واجب ہو جاتا ہے، لازم ہو جاتا ہے۔
پھر ایک سوال آپ کی طرف سے آئے گا کہ جنابت کہتے کس کو؟ جنابت کہتے کس کو ہیں؟ تو یاد رکھیے کہ منی کے انزال کو نکلنے کو، چاہے وہ وطی کے ذریعے نکلے، بیوی سے مباشرت کرنے کی وجہ سے نکلے، جمع کرنے کی وجہ سے نکلے، یا کسی اور وجہ سے، اگر منی خارج ہوتا ہے، منی نکلتا ہے، تو یاد رکھیے اس کی وجہ سے اس آدمی کے اوپر غسل واجب ہو جاتا ہے، اور جب تک غسل نہیں کریں گے ہماری نماز نہیں ہوگی، ہماری عبادت قبول نہیں ہوگی۔ پتہ یہ چلا کہ غسل کو واجب کرنے والے کاموں میں سے سب سے پہلا کام جنابت، کہ مرد اور عورت، میاں بیوی اگر آپس میں ملے اور وطی خارج ہو، منی خارج ہو وطی کے ذریعے یا کسی اور طریقے سے، تو یاد رکھیے کہ غسل واجب ہو جاتا ہے، پہلی چیز۔ اسی طرح دوسرا کام جس کی وجہ سے غسل واجب ہو جاتا ہے، شیخ رحمۃ اللہ علیہ نے کہا او بالتقائی الختانین، کہ مرد کے ختنے کی جگہ اور عورت کے ختنے کی جگہ اگر آپس میں کیا ہے مل جائے، مطلب کیا ہے، اگر صحبت پائی جائے، میاں بیوی میں صحبت پائی جائے تو اس کی وجہ سے بھی غسل واجب ہو جاتا ہے۔ نمبر 3 جس کی وجہ سے غسل واجب ہو جاتا ہے، شیخ رحمۃ اللہ علیہ نے کہا وخروج دم الحیض والنفاس، اگر عورت کو حیض کا خون آتا ہے، نفاس کا خون آتا ہے، تو پھر پاکی کے لیے غسل ضروری ہے۔ جب تک عورت غسل نہیں کرے گی اس وقت تک وہ پاک نہیں ہوگی، اور جب تک پاک نہیں ہوگی اس کی نماز نہیں ہوگی۔ اسی طرح اگر بچہ پیدا ہو، بچے کی ولادت ہو، بچے کی ولادت کے بعد عورت کے جسم سے جو خون نکلتا ہے، مادر رحم سے جو خون نکلتا ہے، اس خون کو نفاس کا خون کہتے ہیں۔ اور یاد رکھیے کہ حیض کا خون ہو یا نفاس کا خون ہو، یہ دونوں خون ناپاک ہے، اور اس سے پاکی کا طریقہ غسل کرنا ہے۔ پتہ یہ چلا کہ تیسرا کام یا تیسری چیز جس سے غسل واجب ہو جاتا ہے وہ حیض یا ایک نفاس کا خون ہے۔ نمبر 4 جس کی وجہ سے غسل واجب ہو جاتا ہے کہ آدمی کا مر جانا۔ آپ دیکھتے ہیں جب آدمی کوئی مر جاتا ہے تو کیا دیا جاتا ہے؟ اس کو غسل دیا جاتا ہے۔ غسل واجب ہوتا ہے سوائے شہید کے۔ اگر کوئی آدمی میدان جنگ میں کافروں سے لڑتے ہوئے مارا گیا تو اس کو غسل نہیں دیا جاتا ہے، لیکن شہید کے علاوہ اگر کوئی آدمی مر جائے تو اس کو دفنانے سے پہلے غسل دینا واجب ہے۔ اسی طرح نمبر 5واں کام جس کی وجہ سے غسل واجب ہو جاتا ہے وہ اسلام الکافر، اگر کوئی کافر مسلمان ہو جاتا ہے، اگر کوئی کافر اسلام لے آئے، مسلمان ہو جائے۔ جب بعض لوگ اسلام لے آتے تھے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو غسل کرنے کا حکم دیتے تھے تاکہ جو غلاظت تھی، جو گندگی تھی وہ دور ہو جائے، ختم ہو جائے۔ تو شیخ رحمۃ اللہ علیہ نے 5واں جو کام بتلایا ہے یا 5ویں چیز جس سے غسل واجب ہو جاتا ہے وہ کافر کا مسلمان ہونا۔ میرے بھائیوں، یہ 5 وہ چیزیں ہیں جن کی وجہ سے ہمارے اوپر یعنی مرد کے اوپر اور عورت کے اوپر غسل واجب ہو جاتا ہے، اور ان چیزوں کے دلائل قرآن اور حدیث کے اندر موجود ہیں۔ جیسا کہ ایک حدیث کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا انما الماء من الماء، انما الماء من الماء،
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا پانی پانی سے، پانی پانی سے کیا مطلب؟ اگر ہمارے بدن سے اگر منی کی شکل میں پانی نکلے تو اس پانی سے طہارت یعنی پاکی کا ذریعہ کیا ہے؟ پانی، ایک پانی، یعنی جو منی نکلتا ہے وہ بھی کیا ہے؟ پانی، اور وہ اس پانی کو اس پانی سے طہارت حاصل کرنے کے لیے پھر پانی استعمال کرنے کی ضرورت یعنی غسل کرنے کی ضرورت اور نہانے کی ضرورت ہوتی ہے۔ اسی طرح ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی حدیث ہے کہ ایک انصاری خاتون، قبیلہ انصار کی ایک عورت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی اور اس عورت نے پوچھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے هل علی المرأة غسل ان احتلمت؟ قال نعم۔ اس عورت نے پوچھا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا عورت پر بھی غسل ہے؟ کیا عورت پر بھی غسل ہے؟ اور اگر عورت کیا ہے؟ عورت کو احتلام آ جائے، جس طرح مرد کو احتلام آتا ہے، منی خارج ہو جاتا ہے کبھی خواب وغیرہ میں، تو کیا عورت بھی اگر محتلم ہو جائے تو اس کے اوپر غسل ہے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ نعم، ہاں، جس طرح مرد اگر محتلم ہو جائے تو اس کے اوپر غسل واجب ہے، اسی طرح اگر عورت بھی اگر محتلم ہو جائے تو اس کے اوپر بھی کیا ہے؟ غسل واجب ہے۔ اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث کے اندر بیان فرمایا کہ اذا التقى الختانان ثم جهدها فقد وجب الغسل۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ مرد کے ختنے کی چیز جب عورت کے ختنے کے ساتھ ملے اور پھر مرد کوشش کرے تو اس کے بعد کیا ہے؟ غسل واجب ہو جاتا ہے۔ خلاصہ کیا ہے کہ بیوی سے صحبت کرنے کے بعد، وطی کرنے کے بعد غسل واجب ہو جاتا ہے، بلا غسل کیے ہوئے نماز نہیں، بلا غسل کیے ہوئے نماز نہیں ہوگی۔ اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث کے اندر بیان فرمایا تحت کل شعرۃ جنابۃ، کہ اگر کوئی آدمی جنوبی ہو جائے تو جنابت کے بعد ہر بال کے نیچے جنابت ہے، یعنی اوپر سے بھی بال اور بال کے جڑ تک دھلنا غسل میں یہ ضروری ہو جاتا ہے، تب آدمی جا کر پاک ہوگا، ورنہ پاک نہیں ہوتا ہے۔ یہ چند حدیثیں تھیں، جو باتیں میں نے بتلائی ہیں اس سے متعلق یہ حدیثیں تھیں۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا کہ وَإِن كُنتُمْ جُنُبًا فَاتَّطَہَّرُوا، قرآن میں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اے مومن مردوں عورتوں اگر تم کو جنابت لاحق ہو جائے، جنبی ہو جاؤ، فَاتَّطَہَّرُوا، تو طہارت حاصل کرو، پاکی حاصل کرو، یعنی غسل کرو۔ اور اسی طرح اللہ تعالیٰ نے قرآن میں دوسری جگہ پہ کہا وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ۔ اللہ تعالیٰ نے کہا، مردوں کو کہا، اللہ تعالیٰ نے مردوں کو، شوہروں کو کہا کہ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ، کہ اے مردوں، اے شوہروں، تم عورتوں کے قریب نہ جاؤ، تم عورتوں کے قریب نہ جاؤ، حَتَّى يَطْهُرْنَ، یہاں تک کہ عورتیں پاک ہو جائیں۔ عورتیں اگر کسی عورت کو حیض آ رہا ہے تو حالت حیض میں شوہر کیا ہے اور اپنی بیوی کے قریب نہیں جا سکتا، یعنی وطی اور مجامعت کیا ہے نہیں کر سکتا، حتیٰ یطہرن، یہاں تک کہ عورت پاک ہو جائے۔ یہ چیزیں لوگوں کو معلوم نہیں ہے، معلوم کرنا چاہیے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے کہا فَإِذَا تَطَهَّرْنَ، جب عورتیں حیض سے پاک ہو جائیں، فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ، جہاں سے اللہ تعالیٰ نے آنے کا حکم دیا ہے وہاں سے آؤ، یعنی کہ جو مجامت کا صحیح طریقہ ہے اس طریقے سے تم مجامت کر سکتے ہو، لیکن کب؟ غسل کرنے کے بعد۔ غسل جب عورت غسل کر لے اس کے بعد۔ میرے بھائیوں، اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر کوئی مر جاتا تھا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس مردے کو غسل کرنے کا حکم دیا کرتے تھے۔ اور اسی طرح میں نے بتلایا کہ اگر کوئی آدمی اسلام لے آتا تھا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کو بھی حکم دیتے تھے کہ تم غسل کر لو۔ یہ ساری حدیث بخاری اور مسلم کے اندر موجود ہیں۔ اب ایک سوال آپ کی طرف سے آئے گا کہ غسل اگر ہم جنوبی ہو گئے، اگر ہم نے بیوی سے صحبت کر لی اور مجامت کر لی، تو ہم کیسے غسل کریں گے؟ غسل کا صحیح طریقہ کیا ہے؟ شرعی طریقہ کیا ہے؟
اس کو بھی شیخ رحمۃ اللہ علیہ نے بیان کیا، کہا کہ وَأَمَّا صِفَةُ غسل النبی صلی اللہ علیہ وسلم من الجنابۃ، کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جنبی ہوتے تھے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے غسل کرنے کا جو طریقہ ہوتا تھا وہ طریقہ یہ تھا۔ کیا طریقہ تھا؟ کہتے ہیں فَكَانَ يَغْسِلُ فَرْجَهُ أَوَّلًا، یہ غسل جنابت کا طریقہ بتلایا جا رہا ہے۔ غسل جنابت کا طریقہ کہ اگر آپ جنبی ہو گئے تو اس کے بعد اگر آپ غسل کرنے جا رہے ہیں تو سب سے پہلے آپ اپنے فرج کو دھولیں گے، یعنی شرمگاہ۔ ہاں، آپ اپنے شرمگاہ کو دھولیں گے، چاہے مرد ہو یا کہ عورت ہو، اس لیے کہ شرمگاہ پہ جو گندگی لگی ہوگی وہ کیا ہو جائے گی؟ ختم ہو جائے گی۔ سب سے پہلے شرمگاہ کو دھلنا ہے، یا اسی طرح کوئی اگر ایسی چیز شرمگاہ پہ لگی ہوئی ہے جس کی وجہ سے پانی نہیں جا سکتا ہے تو وہ چیز جب ختم ہو جائے گی تو پانی کیا ہے وہاں پہنچ جائے گا، آپ کا جسم کیا ہے پاک صاف ہو جائے گا۔ تو سب سے پہلے شرمگاہ کو دھلنا ہے، اس کے بعد ثم يتوضأ وضوءا كاملا، شرمگاہ کو دھلنے کے بعد پھر اسی طرح آپ مکمل وضو بنائیں گے جیسے نماز پڑھنے کے لیے وضو بناتے ہیں۔ جی، یہ غسل جنابت کا طریقہ ہے۔ پہلے آپ نے شرمگاہ کو دھولا، اس کے بعد آپ اسی طرح وضو بنائیں گے جیسے کیا ہے مکمل نماز کے لیے وضو بناتے ہیں۔ نمبر 3، ثم يحثي الماء على راسه ثلاثا، جب آپ نے وضو بنا لیا تو وضو بنانے کے بعد آپ کیا ہے 3 مرتبہ اپنے سر کے اوپر کیا ہے پانی ڈالیں گے، 3 مرتبہ اپنے سر کے اوپر کیا ہے پانی ڈالیں گے۔ ہاں، یرویہ بذالک، تاکہ آپ کے سر کا بال جو ہے وہ تر ہو جائے، سر بھیگ جائے، سر کیا ہے بھیگ جائے۔ اس طرح آپ 3 مرتبہ اپنے سر کے اوپر پانی ڈالیں گے۔ نمبر 4، ثم يفيد الماء على سائر جسد، جب آپ نے سر کو بھگا لیا اس کے بعد آپ کو کیا کرنا ہے پورے جسم کے اوپر پانی بہانا ہے، پورے جسم کے اوپر، سر سے لے کر پاؤں تک۔ یہاں پر ایک بات سمجھنے کی ہے کہ نمبر 2 یہ کہا گیا کہ آدمی کیا شرمگاہ کو دھونے کے بعد اسی طرح وضو بنا لے جس طرح کیا ہے نماز کے لیے بناتا ہے۔ تو بعض اہل علم نے کہا کہ وضو بنائے گا مکمل سوائے کس کے؟ دونوں پاؤں دھلنے کے، پاؤں نہیں دھلے گا، پاؤں کے علاوہ سب اعضاء کو دھل لے گا وضو کے، اور پاؤں اخیر میں، پاؤں کیا ہے اخیر میں دھولے گا۔ خیر، اس کے بعد نمبر 4 ہم نے کیا کیا؟ اپنے پورے جسم کے اوپر پانی کو بہا لیا، اور اخیر میں پھر کیا کریں گے؟ ثم یغسل رجلیہ، اپنے دونوں پاؤں کو دھلیں گے، اخیر میں دونوں پاؤں کو دھلیں گے۔ اگر پہلے ہم جہاں پر غسل کر رہے تھے اگر وہ کچی جگہ، اگر وہ آج تو ہر جگہ غسل خانہ سیمنٹڈ ہے، پختہ ہے، یہ وہاں کی بات بتلائی جا رہی ہے کہ کہیں پہ آپ غسل کر رہے ہو کیچڑ کی جگہ ہے، کیچڑ لگ جائے وہاں پہ، تو جب اخیر میں جب پاؤں دھلیں گے تو پہلی والی جگہ سے ہٹ جائیں گے، پہلی والی جگہ سے ہٹ جائیں گے۔ کیوں؟ تاکہ جو گندگی وہاں پہ لگی ہوئی تھی وہ گندگی پھر سے آپ کے جسم میں نہ لگ جائے۔ میرے بھائیوں، یہ غسل جنابت کا طریقہ ہے۔ ایک مرتبہ اور میں دہرا دیتا ہوں کہ کیسے غسل جنابت کیا جائے۔ سب سے پہلے اپنی شرمگاہ کو دھلا جائے، اس کے بعد مکمل وضو بنایا جائے، پھر اپنے سر کے اوپر 3 مرتبہ پانی ڈالا جائے کہ یہاں تک کہ سر کے بال بھیگ جائیں، اور اس کے بعد پورے بدن کے اوپر پانی ڈالا جائے، بہایا جائے، اور پھر اس کے بعد دونوں پاؤں کو دھلا جائے۔ اس طرح اگر آپ غسل کرتے ہیں تو یہ غسل کا کامل طریقہ ہے، مکمل طریقہ ہے۔ لیکن کوئی اگر آسان راستہ ڈھونڈتا ہے تو پہلے میں نے بتایا کہ اگر کوئی آدمی نیت کر کے اگر غسل جنابت کی اور پورے بدن میں بھی پانی کیا اڈیل لیتا ہے، لیکن جسم کا کوئی حصہ سوکھا نہیں ہونا چاہیے، جسم کا کوئی حصہ سوکھا نہیں ہونا چاہیے۔ اگر پورے بدن کے اوپر کیا ہے صحیح سے پانی اڈیل لے تو یہ بھی کیا ہے غسل، یہ بھی کیا ہے غسل ہے، اس سے بھی کام کیا ہے چل جائے گا۔ لیکن بہتر وہ طریقہ ہے جو طریقہ ابھی میں نے تفصیل سے بتلایا ہے۔ غسل جنابت میں 2 چیزیں فرض ہیں، غسل جنابت میں 2 چیزیں فرض ہیں۔ پہلی چیز کیا ہے؟ تمام بدن کے اوپر پانی کا پڑنا۔ اگر آپ غسل جنابت کر رہے ہیں اور جسم کا کوئی بھی حصہ سوکھا رہ جائے گا، یاد رکھیے آپ کا غسل نہیں ہوگا۔ جب آپ کا غسل نہیں ہوگا تو پھر آپ کی نماز نہیں ہوگی۔ اور اسی طرح یاد رکھیے خاص طور سے غسل کرتے وقت
بال کو دیکھیے، ایسا نہ ہو کہ آپ کا بال سوکھا رہ جائے، بال کی جڑیں کیا ہے نہ بھیگے، نہیں، بال کی جڑیں بھی، خاص طور سے عورتوں کو دھیان دینا چاہیے، اس لیے کہ عورتوں کے بال کیا بڑے گھنے ہوتے ہیں، اور بڑے کیا ہے، بڑے بڑے ہوتے ہیں، اس لیے کیا ہے، مرد ہو یا عورت ہو، کوشش کرنی چاہیے کہ بال کی جڑیں بھی کیا ہے بھیگ جائے اور وہاں تک پانی پہنچے۔ خیر، آج کا یہ ہمارا درس تھا، اس درس میں ہم نے آپ کو بتلایا کہ وہ کون سی چیزیں ہیں جن کی وجہ سے ہمارے اوپر غسل واجب ہو جاتا ہے، ساتھ ہی ساتھ ہم نے یہ بتلایا کہ اگر ہمارے اوپر غسل واجب ہو جائے تو غسل کرنے کا اسلامی طریقہ، شرعی طریقہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کیا رہا ہے۔ اللہ تعالی ہم تمام لوگوں کو دین سمجھنے، دین پر عمل کرنے اور شریعت کے قانون کو جاننے اور اس کو برتنے کی اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرما دے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔